لیکن پھر کہا کہ معیشت ٹھیک کر کے جائیں گے. اب معیشت بھی نہیں بہتر ہو رہی اور یہ حالات بھی گمبھیر ہو رہے ہیں, تو ارشاد صاحب آپ کا تجزیہ؟ اچھا, پاکستان کی تاریخ میں میرے نقطہ نظر سے پہلی دفعہ ہے جب حکومت بھی مشکل میں ہے اور اپوزیشن بھی مشکل میں ہے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی ہوتا تھا کہ حکومت مشکل میں ہوتی تھی اور اپوزیشن بڑی کمفرٹیبل ہوتی تھی, اور یہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن بہت مشکل میں ہوتی تھی. ہم اگر ماضی کا بھٹو صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, بینظیر بھٹو صاحبہ کا, مختلف ادوار, یہ عمران خان صاحب کا. اچھا, جو ٹاسک حکومت کا تھا وہ اس سے نہیں پورا ہو رہا, اور جو اپوزیشن کا تھا وہ بھی بس اپوزیشن کا تھا وہ بھی ابھی تک 7-8 مہینے میں وہ ہے. اچھا, اب دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں اور آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مسلم حکمران اتحاد کے اندر بڑی تفریق نہیں ہے, یکسوئی ہے ہر ایشو پہ, وہاں بھی یہ معاملہ نہیں ہے. اور خود جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب ہیں اور ان کے ایک ہی حلیف ہیں, ان کے اندر بھی یہ ایک مخمصہ ہے, کشمکش ہے کہ جی ارلی الیکشن کا ٹاسک کیسے پورا کیا جائے, کیسے حاصل کیا جائے, ٹھیک ہے, اور نہیں ہوتا تو اس کے نقصانات کیا ہیں, ہوتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں. کیونکہ پرابلم کیا ہے, ان کے پاس 4 حکومتیں ہیں اپوزیشن کے پاس, اور مرکز کے پاس 2 حکومتیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اس کے بھی تقاضے ہیں اور اس کے بھی تقاضے ہیں. لیکن ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عباس صاحب, آپ کا یہ خیال یہ تھا کہ جب ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو اب مدت پوری کرنی چاہیے اور معیشت میں کچھ لیور کرنا چاہیے. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کی حمایت کی کہ انہیں بھی اپنے کام کرنے دینا چاہیے, آزادی ملنی چاہیے اور کوئی نیا تجربہ نہ کیا جائے. لیکن نہ تو معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ مفتاح اسماعیل صاحب کی قربانی دے کر سنبھلنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں. تو اب آپ کا کیا تجزیہ, کیا سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے, یا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں اور جو بھی مشکلات ہیں وہ سہنی چاہیے؟ دیکھیں, جب یہ حکومت آئی ہے, اقتدار سنبھالا ہے, جو ہمارا خیال تھا کہ معیشت کی حالات اس سے بہت زیادہ برے تھے. تو یہ کوشش شروع ہوئی, معیشت کو استحکام دیا گیا, واپس جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے, جو ان کا اعتماد ہے وہ بحال کیا گیا, اور ایک راستے پر اس کو ڈال دیا گیا ہے. اس وقت ملک کے اندر سے بھی مشکلات ہیں اور ملک کے باہر بھی جو عالمی منڈی ہے اس کی بھی مشکلات ہیں. تو یہ دونوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب کسی اور کی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا کام کیا, اب اس کے بعد ڈار صاحب ہیں. یہ فیصلہ وزیر اعظم ہی کرتے ہیں کہ کون وزیر خزانہ ہوگا. اب ڈار صاحب کام کر رہے ہیں, چیلنجز ہیں, ان کا مقابلہ بھی حکومت نے کرنا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ 4 سال کی جو غفلت ہے, 4 سال کی جو نااہلی اور 4 سال کی جو کرپشن ہے, یہ چند مہینوں میں دور نہیں ہوگی. اس کے اثرات بڑے عرصہ رہیں گے. تو آپ کو یکسوئی سے کام کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے حکومت اپنی ٹرم پوری کرے, اس کے بعد الیکشن ہو, نئی حکومت آئے. آج آپ 90 دن کے جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتے. معیشت کم از کم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. عباس صاحب, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پہلے آپ کی ایک کوشش تھی کہ اگر آپ کے ساتھی, یعنی آپ نے تو خیر یہ بات نہیں کہی, لیکن خاص طور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہتے تھے کہ عمران خان کو اگر ارلی الیکشن چاہیے تو وہ 2 اپنی اسمبلیاں توڑ دے, پنجاب اور کے پی کے, ارلی الیکشن اس کو مل جائیں گے. وہ اس کو توڑنے کے لیے آمادہ ہیں, تو آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کوشش کرے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور یہ چلتی رہیں. تو آپ کو خوف کیا ہے کہ اگر ارلی الیکشن میں چلے گئے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے مسلم لیگ کو اور حکمران اتحاد کو؟ نہیں, ہم کوئی بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کا شوق ہے 2 اسمبلیاں توڑنے کا, تو بڑی خوشی سے اسمبلیاں توڑیں اور وہاں پر الیکشن ہو جائیں گے. نہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر جو اختیار ہے وزراء علیہ کے پاس, وہ اختیار اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ان کا اختیار ہے, آئین ان کو اختیار دیتا ہے.
جی اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے. جی اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ سے سیاست کھیلنی ہے تو ضرور توڑیں, اس کا جواب پھر آپ کو عوام کو دینا پڑے گا, کیونکہ یہ اسمبلی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ان کو سیاست میں استعمال کیا جائے, یہ بنتی ہیں کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. تو اگر آپ ان کو یہ سیاست کھیلتے ہیں تو پھر اس کا جواب عوام آپ سے لیں گے. جی اچھا بھائی صاحب, آپ کو تو اعتراض نہیں ہے, لیکن آج پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا, آصف زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچائیں. تو اب کیا آصف زرداری صاحب پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی معاملات سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جب پرویز الہی نے پی ڈی ایم سے کمٹمنٹ کی, لیکن وہ جا کے عمران خان کے کیمپ میں بیٹھے اور پنجاب میں حکومت بنا لی. یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا, یا پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے طریقہ کار کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا کام ہے بطور اپوزیشن کہ ان اسمبلیوں کے ساتھ سیاست نہ کھیلی جائے, یہ سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہ ہوں, ورنہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کل ہر جماعت یہی کام کر رہی ہوگی. اس لیے ایک آپشن, آئینی آپشن ہے پنجاب میں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں, اور اس سے جب تک عدم اعتماد کی تحریک پر فیصلہ نہیں ہوتا اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. یہ سب آئین کا حصہ ہیں. آئین کے اندر رہ کر آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کے مقاصد واضح ہیں اور اس کا ملک پر اثر آپ کو قبول ہے, پھر آپ ضرور وہ کریں. لیکن عباس صاحب, 1 سال پہلے تک تو مسلم لیگ اور آپ اس کے حق میں تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے, نئے الیکشن ہونے چاہیے. آپ استعفوں کے لیے تیار تھے, وہ جناب آصف زرداری صاحب رکاوٹ بن گئے اور اسی بنیاد پر پی ڈی ایم سے آپ نے ان کو الگ کر دیا. تو اس وقت تو آپ سمجھتے تھے کہ اسمبلی کا ٹوٹنا بھی اچھا ہے اور استعفے دے کر توڑنا بھی, اسمبلی کے توڑنے کی ابتدا کرنا بھی اچھی بات ہے. جی بالکل, یہ مختلف رائے موجود تھیں. اب ایک فیصلہ کر دیا پی ڈی ایم نے کہ ہم نے جو ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق بہتر ہے کہ حکومت چلائی جائے. وہ فیصلہ ہو گیا. اب حکومت یقیناً جو فیصلے اس کے بعد حکومت کو کرنے پڑے ہیں, یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں, اور یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کو کئی سال پہلے کرنے چاہیے تھے, حکومت کو یعنی کرنے چاہیے تھے, تو ہمیں کرنے پڑے ہیں. اس کی سیاسی قیمت ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست ثابت ہوا. ورنہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 7 مہینے کا جو عرصہ تھا الیکشن منعقد کرانے کا, اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. عباس صاحب, آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی, درست ٹریک پر آ گئی. کل ایک سیمینار تھا کراچی میں سود کے حوالے سے, وہاں اسحاق ڈار صاحب نے کہا, وہاں مطالبہ ہوا کہ حکومت اپنا جو پیسے ہیں وہ بلا سود جو بینکاری ہو رہی ہے اس میں جمع کرائیں اور سود نہ لیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہمارے پاس حکومت کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, ہم کون سے بینک میں جمع کرائیں گے, ہم تو قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں. تو یہ معیشت اچھی بہتر ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس بینکوں میں رکھنے کے لیے پیسہ ہی نہیں بچا؟ جی یہ ایک واضح حقیقت ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے یہی کیفیت ہے کہ آپ قرضے پہ قرضے لیے جاتے ہیں. اگر آپ سود کی بات کرتے ہیں تو 2018 میں ہم نے جو بجٹ بنایا تھا 2018-19 کا, جو عمران خان کی حکومت کا پہلا سال تھا, اس میں سود 1500 ارب تھا. آج سود 4000 ارب سے اوپر چلا گیا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج معیشت کے لیے کہ آپ کے پاس جو رقم بچتی ہے وفاقی حکومت کے پاس, وہ ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے, اور آپ مزید قرضے لے کر جو مزید اس پر سود ادا کرنا پڑتا ہے آپ ملک چلاتے ہیں. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کا مقابلہ کوئی ایسی جماعت ہی کر سکتی ہے جو ان باتوں کا احساس رکھتی ہو, اور عمران خان نے تو جو حالات ملک کے کر دیے ہیں, یہ اثرات آپ کو بہت عرصہ بھگتنے پڑیں گے. صحیح ہے. اچھا عباس صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ لندن میں ہیں اور الیکشن چلیں اپنی مدت پر ہی ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے آئندہ انتخابات میں اگر وہ باہر رہتے ہیں تو آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے؟